یا الہی دے محمد کے لیے روزی کے رحمت کے لیے خانہ فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے ماشاءاللہ یا الہی خانہ دل کو زیاد روئے ایما کو جمال شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے یا الہی دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمشدی بد العلا کے واسطے بے شک بے شک یا الہی بارگاہ غوثیت سے کر دے مجھ کو فیض یاب شاہ غیاث الدین و شاہ محمد تیغ علی کے واسطے بے شک زندہ باد ماشاءاللہ۔ محترم حضرات، آج کی یہ پاکیزہ مبارک محفل جس میں ہم تمامی حضرات شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، یقیناً یہ ہمارے اور آپ کے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آپ کے خطیب و امام شاعر اہل سنت شہنشاہ ترنم حضرت قاری ارشاد رضا برکاتی صاحب قبلہ، ان کی دعوت محبت پہ یہ علماء کا جم غفیر ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اور میں کوئی پہلی بار یہاں نہیں آیا، مجھے لگ رہا ہے کہ قریب 3 سالوں سے اس محفل میں میری شرکت ہو رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ اور پہلے تو باہر 2 سال محفل ہوئی، اس بار مسجد میں ہے۔ آپ تمامی بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں، یہاں کے بالخصوص نوجوان اور جو ہمارے محلے کے لوگ ہیں، یہ ان کی محنتیں کاوشیں ہیں کہ ہر سال وہ شہدائے کربلا کانفرنس منعقد کرتے ہیں، دور و دراز سے علماء شورا کو بلاتے ہیں۔ ہماری جماعت کے ایک بہترین عالم دین، ہمدرد قوم و ملت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ عبد القادر مصباحی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی جلوہ فرما ہے، ممبر شریف کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور حضرت علامہ عبد الخالق مصباحی صاحب قبلہ، اور ایک بہترین میرے بعد گفتگو آپ سماعت کریں گے خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ افضل رضا نظامی صاحب قبلہ، اور شاعر اہل سنت شاعر ہر دل عزیز حضرت مثال الدین مثال مظفر پوری، بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ سنیں گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ بہترین نظامت ہمارے حضرت علامہ قیام الدین صاحب قبلہ رضوی فرما رہے ہیں، اور بڑی اچھی ان کی نظامت بھی ہو رہی ہے، سائستہ زباں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور مزید برکت عطا فرمائے، خوب بلندی عطا فرمائے۔ اور ہمارے قاری محشر صاحب قبلہ میرے پشت پناہی فرما رہے ہیں، ان کی طبیعت علیل رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ مجھے چونکہ 1:30 بجے میری ٹرین ہے، مجھے کل کالپی شریف میں رہنا ہے، تو اس وجہ سے میں نے حضرت کو کہا کہ مجھے پہلے بلوا دیجئے تاکہ میں وقت پہ اسٹیشن سیوان پہنچ جاؤں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب میں آ گیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات تھوڑا قریب آ جائیے، یہ والی صفحے پوری کیجئے، سب لوگ پیچھے سے آئیے، پیچھے کچھ لوگ سونے کے چکر میں رہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ادھر آئیے، آگے آئیے، اور آگے کھسک کے آئیے۔ آپ لوگ کو کیا مٹھائی دے کے بلاؤں گا؟ آئیے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور پیچھے سے آگے تھوڑا آ جائیں، ویسے ہی کم لوگ ہیں، اور قریب تھوڑا آ جائیں گے۔ آؤ بابو آؤ، قریب آؤ، قریب آؤ۔ اب دیکھیے کتنا اچھا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ درود پاک سنائیے تو اللہم صلی محبت کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک شاعر کا نظریہ ہے، وہ ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی، واہ بے شک، اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین، اس نور عین کی آہا بے شک، مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی، اور ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، منصور آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ بے شک بے شک، منصور آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ ہے ماشاءاللہ بے شک، پوری دنیا کو آج حسین کی ضرورت ہے، اس لیے کہ حسین صرف ایک شخص نہیں تھے، حسین ایک شخصیت کا نام تھا۔ حسین اس کا نام تھا جنہوں نے اپنے لہو کو دے کر اسلام کے وقار کو بچایا، اسلام کی عظمت کو بچایا، اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے کہوں، اگر حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مرتبہ اتنا بلند، اتنا بالا کہ پوری دنیا میں آج حسین پاک کے نام کی مجلسیں سجائی جاتی ہے، حق ہے ماشاءاللہ، زندہ اور باد بے شک، حسین پاک کی نسلوں کو اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ کیا کہنے، بلکہ ماشاءاللہ، ایک بہت آدمی کا عمدہ۔ نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب جنگ ہے جنگ کربلا، جس میں کٹا جو سر وہی خاندان باقی ہے، بے شک، حق ہے کٹا ماشاءاللہ، جو سر وہی خاندان باقی ہے۔ جو لوگ سر کو کاٹ گئے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم جیت گئے۔ جی اگر آپ ہار اور جیت کے نظریے سے دیکھیں گے تو یقیناً وہ جیت گئے تھے، لیکن حق کے نظریے سے دیکھیں گے، سچائی کے نظریے سے دیکھیں گے تو حسین جیت گئے تھے۔ بے شک۔ اس لیے کہ آج تک دنیا میں کوئی یزید کا نام نہیں لیتا ہے، ہر گھر میں آج حسین کا نام لیا جاتا حق ہے ماشاءاللہ، آپ کہیں بے گے شک، مولانا زندہ باد زندہ باد، یزید کا نام لیا جاتا ہے، ہاں ہاں یزید کا نام لیا جاتا ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں، لیکن لعنت کرنے کے لیے یزید کا نام لیا جاتا ہے، لیکن جب بھی حسین کا نام لیا جاتا ہے تو حسین پہ سلام پڑھنے کے لیے لیا بے شک، جاتا بے ہے، شک، سبحان حسین اللہ۔ کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو دو طرح کی حدیثیں ملی۔ ایک وہ جو راز کی حدیثیں تھی، جو آپ کسی کو بتاتے نہیں تھے، اور ایک وہ جو آپ دنیا میں لوگوں کو نشر کرتے تھے، پیغام دیتے تھے۔ اب بڑا غور سے سنیے گا، حسین آپ کی عظمت کو میرا سلام ہے، حسین آپ کی رفت کو میرا سلام ہے، واہ رے حسین، حسین آپ کی عظمت کتنی بلند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ درس بخاری دے رہے ہیں، آپ درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دین کی بات کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی حدیث لوگوں کو سنا رہے ہیں، لیکن جیسے حضرت ابو ہریرہ کی نظر حضرت امام حسین کے اوپر پڑتی ہے، حضرت ابو ہریرہ کیا دیکھتے ہیں، مدینے کے گلیوں میں تازہ تازہ بارش ہوئی ہے، حضرت امام حسین اپنے ننھے ننھے قدموں سے مدینے کے گلیوں میں چل رہے ہیں، آپ کی نظر، حضرت ابو ہریرہ کی نظر امام حسین پہ پڑ جاتی ہے۔ امام حسین درس بخاری کو چھوڑ دیتے ہیں، آقا امام حسین کے قریب آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد اپنے امامہ مبارک کو اپنے جسم سے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور آقا حسین کے جسم پہ جو گرد و غبار لگے تھے اسے صاف کر رہے ہوتے ہیں، تو آقا امام حسین بول پڑتے ہیں، اے میرے نبی کے صحابی، آپ کا تو مرتبہ بہت بلند ہے، میرے نانا جان آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ ہر اعتبار سے بڑے ہیں، آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ کو اللہ کے رسول بہت مانتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن آپ میرے جسم کو صاف کر رہے ہیں، آپ مجھ سے اتنا پیار کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو سنیے حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے حسین آپ نہیں جانتے کہ آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے، اگر یہ دنیا والے جان جائیں گے کہ حسین کا مرتبہ کتنا بلند ہے تو حسین آپ کے قدموں کو زمین پہ نہیں پڑنے دیں گے، بلکہ وہ آپ کے قدموں کو اپنے سروں پر رکھنا فخر محسوس کیا کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ بے شک۔ میرے عزیزو، حسین پاک کی عظمت بہت بلند ہے، وہ حسین جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا فرماتے الحسین منی وانا من الحسین، اے میرے عزیزو میرے آقا فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اب بڑا غور سے سنیے گا، اپنے ذہن کو کھول کر میرے جملے کو سنیے گا۔ میرا رب کہتا ہے، میرا رب کہتا اے لوگو اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کے نقش قدم پہ چلو، انہیں راضی کر لو۔ اگر تو نے نبی کو راضی کر لیا تو خدا بھی تم سے راضی ہو جائے گا، پروردگار بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھ محمد کو راضی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے پیار کرو۔ سنو سنو، جس نے حسین سے محبت کیا گویا اس نے نبی دو جہاں سے محبت کیا، اور جس نے نبی سے محبت کیا اس نے خدا وحدہ لا شریک سے محبت۔ زندہ باد، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ پیغام، حق ہے ماشاءاللہ۔ آج کیا کہنے ماشاءاللہ، اس دور میں لوگ بہت طرح کے لوگ آئے ہیں، جی جی، بہت طرح کے لوگ آئے جن کے چہروں پر داڑھی بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، سارا کچھ ان کے پاس ہے، لیکن وہ کہتے کہ امام حسین کی عظمت کو ہم نہیں مانتے۔ میرے عزیزو، حضور کے گھر والوں کی محبت ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بے شک بے شک، زندہ باد، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ان کی محبت آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کامیابی کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ذرا دیکھیے، ذرا سوچئے اور ذہن کو قریب کیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جاتے ہیں، جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات میں محو گفتگو ہے اور آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر دروازے پر موجود ہے۔ میرے عزیزو، آقا امام حسین حضرت عمر کے دروازے پر آتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بابا جان کسی بات میں محو گفتگو ہے۔ آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، میں بعد میں آپ کے بابا سے ملاقات کر لوں گا۔ امام حسین لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب امام حسین سے حضرت عمر کی ملاقات ہوتی ہے، عمر کون ہے؟ عمر میرے نبی کے پیارے صحابہ جو اسلام کے دویم خلیفہ ہیں، وہ عمر جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ بھی کام ہو جایا کرتے تھے، جو تنہا 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے، اس کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا، جب حضرت عمر کی ملاقات ہوئی، امام حسین کہتے شہزادے آپ کبھی ملنے نہیں آتے، آپ کبھی بات کرنے کے لیے نہیں آتے۔ امام حسین فرماتے ہیں میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ آپ کے شہزادے عبداللہ بن عمر نے کہا میرے بابا کسی بات میں محو گفتگو ہے، وہ کہیں پہ بیزی ہے، اس لیے آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں اس لیے میں لوٹ کے چلا آیا۔ اتنا جملہ جب حضرت امام حسین نے کہا، حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے لوگو، اہل بیت کی محبت تو ذرا دیکھو، صحابہ کیسے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، صحابہ کس طریقے سے اہل بیت مصطفیٰ
مصطفیٰ سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے سر سے عمامہ اتار لیا اور حضرت عمر کہتے ہیں اے شہزادے تم نہیں جانتے ہو کہ آج جو عمر کے سر پہ یہ جو عزت کے بال اگے ہوئے ہیں یہ کسی اور وجہ سے نہیں، یہ آپ کے نانا جان کے قدموں کی برکت سے ہے، یہ آپ کے گھر والوں کی وجہ سے ہے۔ میں تو خطاب کا بیٹا تھا، کسی زمانے میں اونٹوں کی چرواہی کیا کرتا تھا، چند اونٹوں کو نہیں سنبھال پاتا تھا تو میرے باپ مجھے ڈانٹا کرتے تھے، کہتے تھے تو یہ اونٹ کو بھی نہیں سنبھال پاتا۔ اے شہزادے آج جو دنیا میں عمر کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، اے شہزادے یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے، یہ آپ کے نانا جان کی برکت کی وجہ سے ہے۔ یہی وہ عمر فاروق ہے جو تنہا ایک پیڑ کے نیچے مٹی کو اپنے لیے سرہانہ بنا کر چین کی نیند سو رہے ہیں، تو لوگ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، دل میں یہ خیال ہے بادشاہ ہے اپنے وقت کا، قیمتی لباس ہوگا، بہت سارے نوکر چاکر ہوں گے، ایک تخت پہ بیٹھتا ہوگا، لیکن جب ملنے والا عمر کو تلاش کر رہا تھا تو کسی نے بتایا جاؤ پیڑ کے نیچے عمر سو رہے ہوں گے۔ جب وہ ملنے والا آ کر دیکھتا ہے کہ عمر مٹی کو اپنے لیے تکیہ بنا کر چین کی نیند سو رہے ہیں، وہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، وہ آدمی گھبرانے لگتا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آج ہمارے پاس لاکھوں روپیہ ہے، کروڑوں روپیہ ہے، قیمتی مکان ہے، مہنگی گاڑی ہے، گھر میں ہم نے اے سی لگائی، ٹائلسیں لگائی، آج سارا کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن چین کی نیند ہمیں نہیں آتی ہے۔ بسا اوقات کچھ امیر آدمی نیند کی گولی کھا کر اپنے لیے پھر بستر پہ جا کر سوتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جاننا چاہتے ہیں کس وجہ سے ہے تو سنیے، یہ اس وجہ سے ہے کہ آج ہمارا دل بے ایمان ہو گیا، آج ہمارے ایمان میں سچائی نہیں ہے، آج ہم اپنے رب سے دور ہو گئے۔ عمر سے پوچھئے اے عمر آپ کو چین کی نیند کیسے آ گئی؟ تو عمر یہ کہتے ہیں عمر کہیں بھی چین کی نیند اس لیے سو جاتا ہے کہ عمر نے دنیا میں عدل کیا تھا اور شریعت مصطفیٰ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، حضرت علامہ آفتاب عالم صاحب قبلہ گیاسی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ عمر جن کے بارے میں اوباما نے کہا تھا وائٹ ہاؤس کے اندر کہ عمر کی عمر اگر 1 سال اور ہوتی تو پوری دنیا میں اسلام کی حکومت ہو جاتی۔ بے شک، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ، حق ہے ماشاءاللہ۔ حضرت عمر کے شہزادے جن کا نام عبداللہ بن عمر ہے، جب حضرت عمر حضرت امام حسین کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو عبداللہ بن عمر کو کم دے رہے ہیں، حسین کو زیادہ دے رہے ہیں۔ انسان ہوتا ہے نا، مائنڈ میں بات آتی ہے، اے میرے بابا حکومت آپ کی ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں اور آپ اپنے بیٹے کو کم دیتے ہیں، حسین کو زیادہ دیتے ہیں، ماجرا کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ حضرت عمر کو جلال آ گیا، حضرت عمر کو غصہ آیا۔ حضرت عمر نے کہا اے عبداللہ ذرا یہ بتا کہ کیا تیرا بابا بھی حسین کے بابا کی طرح علی ہے؟ کیا تیری ماں بھی حسین کے ماں کی طرح فاطمہ ہے؟ اور کیا تیرا نانا بھی امام الانبیاء حسین کے نانا کی طرح سرکار دو جہاں ہے؟ تو کہا کہ نہیں، نہ میرا نانا حسین کے نانا کی طرح، نہ میرا باپ حسین کے باپ کی طرح، نہ میری ماں حسین کے ماں کی طرح۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اگر تیرا نانا حسین کے نانا کی طرح نہیں ہے، تیرا بابا حسین کے بابا علی کی طرح نہیں ہے، تیری ماں حسین کی ماں فاطمہ کی طرح نہیں ہے، تو پھر حصہ تجھے برابری کا کیسے ملے گا؟ حسین تو نسبت کی وجہ سے با کمال ہے، اس لیے کہ حسین کے نانا سید الانبیاء کونین کے مالک ہے۔ بے شک، بے شک۔ حسین اور تیرا مقابلہ کیا ہے؟ اے میرے نبی سے پیار کرنے والو بڑا غور سے سنیے گا، حضرت امام حسین کی عظمت بہت بلند ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت امام حسین کے ہونٹ کو بوسہ دیتے، کبھی پیشانی کو، کبھی گردن کو، اور کبھی میرے آقا حسین کو اپنے قریب کر کے سونگھا کرتے تھے۔ آہا بے شک، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ دنیا والے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ حسین کو بوسہ دیتے ہیں، حسین کے گلے کو چومتے ہیں، حسین کے پیشانی کو چومتے ہیں، سبحان اللہ، بات سبحان سمجھ اللہ۔ میں آتی ہے، لیکن حسین کو سونگھتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ سنیے سنیے سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے دنیا والو، میں حسین کو سونگھتا اس لیے ہوں کہ میرے آقا فرماتے ہیں ہما ریحان من الدنیا، یہ جو میرے حسن حسین ہے یہ جنتی دو پھول ہے، اس لیے میں انہیں سونگھا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ بے شک۔ جنتی پھول ہیں، اس لیے میں انہیں سونگھا کرتا ہوں۔ پھر میرے آقا فرماتے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ماشاءاللہ، حق ہے، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ سردار ہیں۔ اب یہاں سے اپنی گفتگو کا رخ پلٹوں گا۔ میری باتیں آپ کو اچھی تو لگ رہی ہیں نا؟ تو آپ سبحان اللہ کب بولیے گا؟ جب میں چلا جاؤں گا تو میسج کر کے کہیے گا، میرے جانے کے بعد بولیے گا کہ قاری صاحب نے کہا ہے کہ سبحان اللہ نہیں بولیے، چاہے کوئی مولانا یا شاعر کتنا بھی بولتا رہے، سبحان اللہ بولا کریے۔ اس لیے بولیے کہ ثواب بھی ملے گا، بے شک، یہ اللہ کی توحید کا بیان بھی ہے، ایک طرح کی تسبیح بھی ہے، اور 90 نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ حق ہے، ماشاءاللہ، اور زندہ باد۔ بولنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ہماری باتوں کو سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، بے شک، اس لیے سبحان اللہ کہیے مسکرا کر۔ ماشاءاللہ۔ کھانا آپ نے نہیں کھایا، لگتا تو ہے مجھے ایسا کچھ تو ہے، آپ بول کاہے نہیں رہے ہیں؟ بولا کریے، بولیے، گونگی قوم بن کے مت رہیے۔ اس دور میں جو بول رہا ہے اسی کی پہچان ہے، جو خاموش رہ رہا ہے آج اسے دبایا جاتا ہے، اسے مارا جاتا ہے، اسے چھینا جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں اپنی آواز کو کبھی کمزور مت ہونے دیجیے گا، چاہے جسم آپ کا کپڑا آپ کے جسم پہ پھٹا ہوا ہو، چاہے بال آپ کے بکھڑے ہوئے ہو، لیکن زبان کی توانائی کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے، تاکہ دنیا والے آپ کی کمزوری کا اندازہ نہ لگا سکے کہ یہ گھر کے اندر سے کمزور ہے، یا اس کے بینک بیلنس کی وجہ سے یہ کمزور ہے، یا اس کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں اس لیے یہ کمزور ہے۔ زبان کو ہمیشہ مضبوط رکھیے، اور جہاں حق بات بولنے کی ضرورت ہو وہاں بولا کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانثار صحابی، ایک مجاہد ہے جنہیں دنیا حضرت خالد بن ولید کے نام سے جانتی ہے، یہ بہت بڑے مجاہد تھے، بہت بڑے مجاہد تھے۔ آج ہم کروڑوں لوگ ہیں نا، پھر بھی ہم غلامی کرتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں۔ آج برا نہیں مانیں گے آپ تو میں آپ سے کہوں گا، حسین کے نام پہ لنگر کھانے کے لیے کمزور سے کمزور آدمی بھی لائن لگا کے کھچڑا لینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن حسین کے نام پہ حق بولنے کے لیے 2 آدمی بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ ہمارے گھر کی عورتیں ہی کہیں گی ارے مولانا کا کام ہے چلانے کا، مولانا کو چلانے دو، ہمارا کیا جاتا ہے، ہم گھر میں رہیں گے، ہم باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر لگے گی آگ تو زد میں آپ کے بھی گھر آئیں گے، اکیلے اس محلے میں صرف میرا مکان تھوڑی ہے، اگر نہیں بولو گے تو مارے جاؤ گے۔ بولا کیجئے، دین کے نام پہ آگے بڑھا کیجئے۔ خالد بن ولید جب اپنے سپاہ اور سالار کو لے کر راستے سے نکل رہے تھے نا، تو دنیا کی کچھ قومیں تھی جو مسلمانوں سے نفرت کرنے والی قوم تھی، انہوں نے کہا تھا ان کو روکو، یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ انہی ظالموں میں سے ایک نے کہا کہ خبردار، دنیا میں چاہے جس قوم کا بھی راستہ تم روک لینا لیکن مسلمانوں کا راستہ کبھی نہیں روکنا۔ حق ہے، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے نہیں روکنا کہ تجھے اپنی زندگی میں جتنی اپنی جان پیاری ہے مسلمانوں کو اتنی اپنی موت پیاری ہے۔ ہاں، بے شک، بے شک، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اس لیے کبھی اس قوم سے لڑنا نہیں۔ آپ دیکھیے کربلا میں 72 لوگ ہیں، 22,000 کا لشکر ہے،
بلکہ عمر بن سعد عبید اللہ ابن زیاد کو کہتا ہے کہ اور لشکر کو بھیجو، اور آدمی کو بھیجو۔ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے عمر بن سعد سے، تو جرری آدمی ہے، مضبوط آدمی ہے، مستحکم آدمی ہے، ارے وہ 72 لوگ ہیں، ہم نے 22,000 بھیج دیا، تو پھر بھی ڈرتا ہے؟ سنیے، عمر بن سعد کہتا ہے تجھے نہیں معلوم یہ ہاشمی خاندان کے لوگ ہیں، کیا کہنے، زندہ باد، ایک زندہ باد، آدمی ہزاروں کے برابر لڑنے میں کامیاب ہو حق ہے، زندہ باد، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ڈرنے والے لوگ نہیں ہے، یہ قوم ہی تو وہ قوم ہے، ارے حسین کی ذات ہی تو وہ ذات ہے جنہوں نے ہمیں ایک دستور حیات دیا تھا زندگی میں کہ جب بھی اگر تیرے سامنے کوئی باطل کا آدمی کھڑا ہو جائے تو تو ڈرنا نہیں، ڈٹ کے مقابلہ کرنا، جو ڈٹ کے مقابلہ ظالموں کے خلاف کرے گا اسی کو دنیا غلام حسین کہتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک۔ آپ دیکھیے اسلام میں جتنی جنگیں ہوئی ہے کفر اور اسلام کے درمیان ہے نا، تاریخ کو اٹھا کر پڑھیے، چاہے وہ جنگ بدر ہو، جنگ حنین ہو، جنگ خندق ہو، کوئی بھی جنگ ہو اسلام اور کفر کے درمیان، لیکن جنگ کربلا اسلام اور کفر کے درمیان کی ہے؟ نہیں، یہ وہی ایک واحد ایسی جنگ ہے جو حق اور باطل کے درمیان ہے۔ یہاں کفر اور اسلام کی لڑائی نہیں ہے، یہاں ایک نظریے کی لڑائی ہے، یہاں حق اور باطل کی لڑائی ہے، یہاں ایک پہچان کرنے والوں کی لڑائی ہے کہ حسین تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں کبھی باطل کے آگے اپنے سر کو جھکاؤں گا نہیں۔ ہاں، بے شک۔ حسین کس کے خلاف کھڑے تھے؟ کربلا میں کس کے خلاف؟ آپ میں سے کوئی آدمی کو معلوم ہو تو بتائیے بول کے ہمیں، کس چیز کے خلاف حسین کھڑے تھے؟ حسین شراب کے خلاف کھڑے تھے، جی۔ حسین ناچ اور گانے کے خلاف کھڑے تھے، حسین بے نمازی کے خلاف کھڑے تھے، حق ہے، ماشاءاللہ، حسین زندہ باد، دین زندہ کے باد، ساتھ کھلواڑ کرنے والے کے خلاف کھڑے تھے۔ جی، حق ہے، ماشاءاللہ، بے شک۔ آج بھی اگر یزید کا کوئی ہم شبیہ ہو جو ناچنے کو پرموٹ کرتا ہو، جو شراب کو پرموٹ کرتا ہو، جو عورتوں کے ساتھ بے حیائی کو پرموٹ کرتا ہو، تو سنیے، غلام حسین کبھی خاموش نہیں رہے گا، بلکہ کربلا کی طرح وہ ڈٹ کے یزیدیوں کا مقابلہ کرے گا اور پھر سے اسلام کو عظمت اور بلندی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، زندہ باد، ماشاءاللہ، بے شک۔ ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، بہت عمدہ پیغام، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے پاس صلاح الدین ایوبی جیسا مجاہد ہے، بے شک، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ صلاح الدین ایوبی جیسا مجاہد ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ایک دن اگر مر ہی جانا ہے تو بزدل بن کے کیوں جینا، اپنے ہاتھ میں تلوار لو اور دنیا کے یزیدیوں کے خلاف لڑائی کرو۔ جی، بے شک۔ اور واحد صلاح الدین ایوبی ایک ایسے مجاہد ہے جنہوں نے بیت المقدس کو فتح دلائی تھی۔ اب برنوس نامی ایک آدمی تھا جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا تھا، تو حضرت صلاح الدین ایوبی نے جنگ فتح فرمانے کے بعد اس برنوس سے مقابلہ کیا اور اس کے جسم سے اس کے دھر کو الگ کیا اور اس کے سر کو ایسے ہاتھ میں لٹکا کر خیمے میں جتنے لوگ بیٹھے تھے نا سب کو صلاح الدین ایوبی جا کر کہتے تھے، سنو، مجھے گالی دو گے برداشت کروں گا، میرے باپ کو گالی دو گے برداشت کروں گا، میرے خاندان پہ انگلی اٹھاؤ گے برداشت کروں گا، لیکن خبردار اگر میرے آقا کے خلاف بکواس کرو گے تو جو آج حال برنوس کا میں نے کیا ہے وہی حال دنیا تک جو بھی صلاح الدین ایوبی جیسا مائنڈ رکھنے والا اس کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا۔ باپ کی شان میں گالی سن سکتا ہے، ماں کے لیے، گھر کے لیے، دولت کے لیے، لیکن مصطفیٰ کی شان میں اگر بکواس کرو گے تو جو حال آج کے برنوس کا ہے وہی حال کل پیدا ہونے والے ہر برنوس کا کیا۔ سبحان اللہ، زندہ باد، بے شک، حق ہے، ماشاءاللہ۔ میرے عزیزو، آج بہت آسانی سے ہم کہہ دیتے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کہنے میں کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی پیسہ بھی نہیں، کوئی محنت بھی نہیں، آسان ہے یہ کہہ دینا کہ مسلمان ہوں، مشکل ہے کہ مسلمان بن کے کوئی اپنی زندگی بے شک، بے شک۔ کہنا بہت آسان ہے۔ آج
اگر ہم حسینی مشن رکھتے ہیں تو سنیے، حسینی مشن اس کا نام نہیں ہے کہ صرف ہم ڈھول بجائے، تاشے بجائے اور حسین کے نام پہ یا حسین یا حسین یا حسین پورے ایک دن تک ہم صبح سے شام تک چلاتے رہے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ اگر کوئی سچا حسینی ہے تو آج کی میری اس گفتگو کا حاصل کلام جو جملہ ہے، قاری ارشاد صاحب آپ بھی نوٹ کرے اور نرینیا کے ہر ایک بچے کو بتا دیجئے گا کہ کربلا کے میدان میں جو دو باتیں ہماری قوم کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھی وہ یہ تھی کہ زینب نے کربلا میں پردہ نہیں چھوڑا اور حسین نے کربلا میں سجدہ نہیں چھوڑا۔ حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا اور زینب نے پردہ نہیں چھوڑا۔ حق ہے ماشاءاللہ، آج زندہ باد۔ تعزیے کے نام پہ میری بہنیں، میری مائیں گھر سے باہر نکلتی ہیں اور وہ بے حجاب نکلتی ہے، بے نقاب نکلتی ہے، وہ کھڑے کھڑے آئس کریم کھاتی ہے اور پھر لوارا آوارا لچے لڑکے اس کے اوپر اپنی نگاہ کو گندی ڈال کر وہ اپنی بھی ایمان کو خراب کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، کس مولانا نے آپ کو تقریر کر کے بتایا کہ بھائی یہ تعزیہ نکالو، جلوس نکالو اور اسی کے نام پہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی لے کے باہر نکلو؟ نہیں میرے بھائی، یہ ہمیں صرف بدنام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے۔ عورت کا اصل مطلب ہی پردہ ہوتا ہے۔ عورت کا، آپ کا نام کیا ہوگا؟ آپ کا نام، آپ کے نام کا جو معنی ہے نا، عورت کا مطلب ہی پردہ ہوتا ہے۔ میرا نام آفتاب ہے، آفتاب کا مطلب سورج ہوتا ہے، عورت کا مطلب پردہ ہوتا ہے۔ اسلام تو عورت کو پردے میں رکھنے کی بات کرتا ہے۔ حق ہے، زندہ باد، ماشاءاللہ، بے شک۔ آج مسلمانوں کی ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں، یہاں کی بات نہیں کرتا، میں پورے ملک ہندوستان کی بات کرتا ہوں کہ عورتیں اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ تو میں یہ پوری دنیا کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عجیب بات ہے مولانا قیام الدین صاحب، جی عورتیں اس گھر سے بے پردہ نکلتی ہے جس گھر میں مرد موجود ہوتے ہیں۔ جی جی، اگر مجھ جیسا مرد اپنے گھر میں موجود ہو، پھر میرے گھر سے عورتیں بے پردہ نکلے تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ جی جی، آج عورتیں یہ کہتی ہے یہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جس طریقے سے چاہوں اپنی زندگی کو گزار سکتی ہوں۔ کچھ عورتیں یہ کہتی ہے کہ اسلام نے ہمیں قید میں ڈال دیا، اسلام تو قیدی کی بات کرتا ہے، ہمیں حجاب میں رکھتا ہے، ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ آج جو ماڈل ٹائپ کی لڑکیاں ہے جو اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اپنے اعتبار سے جینا چاہتی ہے، جنہوں نے آج سیریل کو دیکھا ہے، یہ دنیا کے ڈرامے، فلم، ناچ گانے دیکھتی ہے، وہ اپنے آپ میں یہ کہتی ہے کہ اسلام نے ہمیں قیدی کی زندگی بنا کے رکھ دیا ہے۔ او میری بہنوں، اسلام نے آپ کو قیدی نہیں بنایا بلکہ اسلام نے آپ کو پردے میں رکھ کے آپ کو گھر کی ملکہ بنا کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور اسلام میں وہی چیزیں پردے میں ہوتی ہے جو سب سے زیادہ عزت والی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ سب سے زیادہ عزت والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہی پردے میں ہوتی ہے۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ اس دنیا میں سب سے عظیم جگہ ہے، اسے پردے میں رکھا جاتا ہے۔ قرآن پاک اس دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، اسے پردے میں رکھا جاتا ہے۔ میری بہنوں، اپنی زندگی کو ان عیاش و لٹوروں کے حوالے کر کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرو۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو ایک فاطمہ کی شہزادی حضرت سیدنا زینب سلام اللہ علیہا کی مبارک ذات ہے، اگر ان کی سیرت کو تم پڑھ لو گے تو انشاءاللہ تعالی تم بھی کامیاب ہو جاؤ گی اور تیری آنے والی نسلیں بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد، بے شک۔ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ایک آدمی مجھ سے ملا ابھی کچھ دن پہلے، انہوں نے مجھے بتایا، وہ مسلمان ہیں، یہاں مدھوبنی سائٹ کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت میری اپنی بہن نے ہم بھائیوں کے اوپر، اب یہ سمجھے کہ اتنا غلط جملہ لے کے بھائیوں پہ زمین کی وجہ سے کیس کر دیا ہے، اللہ، بتا نہیں سکتا ہوں۔ کہہ رہا ہے کہ 15 لاکھ روپیہ میں نے ابھی تک خرچ کر دیا، میری اپنی سگی بہن ہے، اور وہ جا کر
تھانے میں یہ کیس کی ہے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، بدفعلی کیا ہے۔ بھلا بھائی بھی کوئی اپنے بہن کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ استغفر اللہ۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ نا دنیا کو پڑھانے کے چکر میں آج ہم نے اپنی بہنوں کو کہا کہ میری بہن ہائیلی کوالیفائڈ ہے، یہ یونیورسٹی ٹاپر ہے، یہ کالج کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ، اس کے پاس ڈگریاں موجود ہے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، او میرے نبی سے پیار کرنے والوں، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، دنیا کے کسی یونیورسٹیز کے اندر یا دنیا کے کسی کالج کے اندر اگر کسی کو ڈاکٹر بنایا جاتا، اگر کسی کو انجینئر بنایا جاتا، اگر کسی کو پروفیسر بنایا جاتا، تو سنیے یہ دنیا کے کالج اور یونیورسٹیز ہے جہاں پہ صرف ڈاکٹر اور انجینئر اور پروفیسر بنائے جاتے، لیکن جب تم مصطفیٰ کی شریعت کو پڑھو گے تو ڈاکٹر کے ساتھ انسان بنایا جاتا ہے، سیرت پڑھائی جاتی ہے، عالم کے ساتھ سیرت نگار بنایا جاتا ہے۔ اسلام ہی صرف وہ ایسا مذہب ہے جو تعلیم کے ساتھ ساتھ انسان کو انسانیت کا درجہ۔ سبحان اللہ، زندہ باد، ماشاءاللہ، بے شک۔ کربلا میں امام حسین آپ کے اوپر کیسا دن تھا؟ امام حسین کے پاس آپ کی بہن سیدہ زینب آئی، کہا بھائی آپ پہلے نہیں جائیں گے، پہلے میرے 2 شہزادے اون و محمد جائیں گے کربلا۔ جی جی جی۔ او دنیا کی بہنوں، اگر بھائیوں سے پیار کرنا سیکھنا ہے تو کربلا کے زینب کی زندگی کو پڑھو۔ کہا بھائی میرا بھائی قربان ہو جائے گا، زینب اپنے بچوں کو رکھ لیں گی۔ زینب نے اپنے چھوٹے چھوٹے اون و محمد کو بھی اپنے بھائی کے اوپر قربان کر دیا، اور دنیا میں بتایا کہ بہنیں وہ ہوتی ہے جو اپنے بھائی کو مصیبت میں ڈالتی نہیں ہے بلکہ مصیبت میں دیکھ کر اپنے جان کی بازی لگا دیا کرتی ہے۔ کربلا میں ایک اور واقعہ ملتا ہے، بڑا غور سے سنیے گا، بس 2-4-5 منٹ اور گفتگو کروں گا۔ میری باتیں آپ کو اچھی تو لگ رہی ہیں؟ کچھ دیر بولنے کی اور اجازت ہے؟ بول سکتا ہوں میں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن میرے عزیزو، سمجھیں آپ، سیکھیں آپ مسلمان ہیں، آپ سے زیادہ بہتر کوئی اس دنیا میں نہیں ہے۔ کربلا میں ایک سید زادے ہیں، امام حسین کے بھائی ہیں، جن کا نام حضرت عباس علمبردار ہے۔ ہاں بے شک، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اپنے بھائی نہیں ہیں، سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت عباس علمبردار امام حسین کے سوتیلے بھائی تھے۔ جب نگارے بجائے گئے نا کربلا کے میدان میں، تو ان ظالموں نے کہا تھا عباس علمبردار سے کہ آپ کے لیے امان ہے، ہمارے پاس گورنر کا دستخط موجود ہے کہ عباس آپ کو کچھ نہیں کیا جائے گا، آپ کے لیے امان ہے، آپ کی جان کو بخش دیا گیا ہے، آپ چاہیں تو کربلا سے لوٹ کے مدینہ چلے جائیں، آپ کے لیے امان ہے۔ آج کا جو بھائی ہے، 2 بھائی اگر ایک ساتھ جیل میں بند ہو، ایک کی سفارش کرا کے اگر کوئی چھوڑاتا ہے، وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کے اکیلے چلا آتا ہے۔ آج پیسوں کے لیے کچھ دن پہلے، ابھی 2-3 روز پہلے، زمین کے لیے بھائی میں لڑائی ہوئی اور بھائی نے اپنے بھائی کو بندوق سے گولی مار دیا اور اس کی جان چلی گئی۔ میرے عزیزو، لوگ کہتے سوتیلے بھائیوں میں پیار نہیں ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت عباس علمبردار سے میرے آقا امام حسین نے کہا تھا، بھائی یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، یہ میری جان کے پیاسے ہیں، آپ چلے جائے، میں اپنے جان کی قربانی دے دوں گا، پھر یہ کسی کی جان کو نہیں لیں گے، آپ چلے جائے، آپ سے کوئی شکایت ہمیں نہیں ہے۔ بھائی کیسا ہوتا ہے؟ او دنیا کے بھائیوں، ذرا سیکھ لینا میری گفتگو سے، اپنے بھائیوں سے محبت کرنا۔ جو دنیا میں اپنے بھائی کا حق مار کے کھا جاتا ہے نا، کبھی وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں ہم اپنے بچوں کو کہتے، چھوٹے بچے کو عید کے دن بھی میرے بھائی کے دروازے پہ نہیں جانا، سیوئی دے گا، پلائے گا پیالہ نہیں پینا، پیسہ دے گا نہیں لینا،
یہ بچوں کو ہم چھوٹی سی عمر میں دشمنی کرنا سکھا رہے ہیں، لیکن اے میرے نبی سے پیار کرنے والوں، حضرت عباس علمبردار کی ماں ہے جن کا نام ام البنین ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ام البنین سے نکاح کیا تھا، انہی کے شہزادے حضرت عباس علمبردار تھے۔ سنیے سنیے سنیے، ام البنین کا نام بھی فاطمہ ام البنین ہے، لیکن مولا علی نے کبھی انہیں فاطمہ نہیں کہا، اس لیے فاطمہ کہہ کے نہیں پکارا کہ کہیں حسن و حسین کو ماں کی یاد نہ آ جائے۔ سنیے سنیے، ام البنین اپنے بیٹے عباس علمبردار سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، تمہارے باپ تو ایک ہے لیکن تمہاری مائیں الگ الگ ہے۔ تیرے بھی باپ کا نام علی ہے اور حسین کے بھی باپ کا نام علی ہے، لیکن سنو، تیری ماں کا نام ام البنین ہے اور حسین کے ماں کا نام فاطمہ ہے۔ حسین کی عظمت بہت بلند ہے اس لیے کہ وہ فاطمہ کے شہزادے ہے۔ ام البنین کہتی ہے، میں کسی زمانے میں فاطمہ کی کنیزیں ہوا کرتی تھی۔ اے میرے بیٹے عباس علمبردار، تو ہمیشہ حسین کو اپنا آقا سمجھنا، ان سے اوپر جانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ میرے آقا فاطمہ کے بارے میں کہتے ہیں، فاطمہ تو بدعۃ منی، میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ کے بارے میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اگر مصطفیٰ کا عکس جمیل دیکھنا ہو، مصطفیٰ چلتے کیسے ہیں، اگر یہ دیکھنا ہو مصطفیٰ بولتے کیسے ہیں، اگر یہ دیکھنا ہو مصطفیٰ سخاوت کیسے کرتے ہیں، اگر یہ دیکھنا ہو تو عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کا عکس جمیل جسے دیکھنا ہے وہ سیدہ فاطمہ کو دیکھ لے، اس نے مصطفیٰ کا عکس جمیل دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جو لوگ دنیا میں آج کہتے ہیں کہ سوتیلے بھائیوں میں محبت نہیں ہوتی ہے، انہیں کربلا کا یہ واقعہ سننا چاہیے کہ امام حسین نے کہا تھا عباس تو چلا جا، یہ لوگ میری جان کے پیاسے ہیں، میں اگر اپنے جان کی شہادت دوں گا یہ لوگ کسی کے ساتھ پھر غلط نہ کریں گے، عباس چلے جا۔ لیکن سنیے، حضرت عباس علمبردار کہتے ہیں، اے میرے بھائی، جب تک عباس کے جسم میں لہو کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، اے حسین میں آپ کے اوپر قربان کر دوں گا، ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اپنی جان کو قربان کریں گے لیکن حسین آپ کے ساتھ رہا کریں گے۔ آج لوگ کہتے سوتیلے بھائیوں میں محبت نہیں ہوتی ہے، یہ کیسے سوتیلے بھائی ہے جو ایک دوسرے پہ جان کو قربان کر رہے ہیں۔ اور دنیا نے دیکھا تھا حضرت امام حسین نے حضرت قاسم کی شہادت کو بھی اپنی نگاہوں سے دیکھا، علی اصغر کی بھی شہادت کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، اپنے جوان بیٹے علی اکبر جو 18 سال کے تھے انہیں بھی قربان کر دیا۔ لیکن جب عباس علمبردار کی شہادت ہوئی، آپ کے بازو کاٹے گئے، جب آپ نہر فرات سے مشکیزے میں پانی لے کر آ رہے تھے تو پیچھے سے کسی ظالم نے دغا دے کر آپ کے بازو مبارک کو شہید کیا تھا۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب آقا امام حسین نے اپنی نگاہوں سے حضرت عباس علمبردار کی شہادت کو ملاحظہ فرمایا تو مورخین لکھتے ہیں اس وقت امام حسین نے کہا تھا مالک اب حسین کی کمر کمزور پڑ گئی، اب میرا بھائی عباس شہید ہو گیا ہے۔ سمجھتے ہیں نا، اپنے بھائیوں سے محبت کیجئے، انہیں بیگانہ نہ کیجئے، ان سے ملیے، ان سے بات کریے، ان کے قریب جائیے، ان کی ضرورت کو پوری کیجئے۔
عجیب فلسفہ ہے. ایک بھائی امیر ہے تو وہ پھر اپنی زندگی میں مگن ہے, اسے اپنے بچوں کی ضرورت ہے, اپنے بیوی کی ضرورت ہے, اپنے سسرال والوں کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ ہماری جماعت کے ایک عظیم خطیب اور ایک شاعر کی آمد ہو رہی ہے, نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ آپ دیکھیں حضرت علامہ افضل حسین نظامی صاحب قبلہ اور شاعر اہل سنت حضرت مثال الدین مثال مظفر پوری صاحب قبلہ. یہ نذرانہ ہے کہ اب ختم کر دیجئے, یہ کہنا ہے. کیا ہے اس کا مطلب؟ کچھ ہے کہ یہ محبت ہے؟ کیا ہے؟ میں 10 منٹ ابھی اور بولوں گا. کیا کوئی دقت ہے قاری صاحب؟ بولا جائے جی اب بولیے نا. نہیں 1 گھنٹے کا تو وقت نہیں ہے, لیکن 10 منٹ میں اور بولنا چاہتا ہوں. بولیے بولیے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو آپ میں سے کوئی ایک آدمی زوردار نعرہ لگائیے. ان لوگوں کو بتائیے کہ حضرت کی گفتگو بہت اچھی ہو رہی. کوئی ایک نوجوان کھڑا ہو کے نعرہ لگائے. قاری صاحب آپ کے شاگردوں پہ دیکھیے, کسی پہ نظر ڈالیے, کوئی نعرہ لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. صاحب دیکھیے یہی ایکسیڈنٹ آپ لوگ کروا دیں گے. اگر آپ نعرہ نہیں لگاتے تو کیا بنتا پھر میری؟ بتائیے. آپ لوگوں کو نعرہ لگانے بھی نہیں آتا ہے. افسوس کی بات ہے. نعرہ لگانے سے نا ہمارے نبضوں کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے, ایمانی جذبہ بیدار ہوتا ہے نا. پہلے کے مجاہد جب میدان میں اترتے تھے نا, وہ نعرہ بلند کرتے تھے, پھر ان کے خون میں گرمی ہوا کرتی تھی اور وہ میدان کو مار کے فتح یابی نصیب کر لیا کرتے تھے. نعرہ لگایا کریے, اپنے بچوں کو سکھائیے کہ وہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت اور امام حسین زندہ باد, امام حسن پاک زندہ باد, اور کل صحابہ نبی کے تارے ہیں, ان کے نعرے لگائے جائیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ رافضی کو موت آئے, سنیوں کہو دل سے, کل صحابہ تارے ہیں, ارے پنجتن ہمارے ہیں. کل صحابہ تارے ہیں. بلکہ میں تو کبھی کبھی پڑھ بھی دیا کرتا ہوں کہ رافضی کو موت آئے, سنیوں کا ہو دل سے. بابا بابا. رافضی کو موت آئے, سنیوں کا ہو دل سے. کل صحابہ تارے ہیں, پنجتن ہمارے ہیں. ماشاءاللہ بے شک بہت عمدہ. کل صحابہ تارے ہیں, پنجتن ہمارے ہیں. اللہ زندہ باد. بے شک. یہ ایک ہی شعر پڑھنے کا میرا دل کیا تھا, باقی مثال الدین بھائی پڑھیں گے. ہم لوگ تو خطیب لوگ ہیں, اب شاعری نہیں کرتے ہیں, کبھی کبھی پڑھ بھی لیا کرتے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. میرے نبی سے پیار کرنے والوں, اپنی زندگی میں حسین پاک کے کردار کو لائیے. ان کی زندگی کا ہر ایک حصہ آپ کے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. ہر آدمی کو حسین پاک کی زندگی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ایک بہت بڑے ماسٹر نے مسلمانوں کے ایک بچے سے کہا تھا, بچہ تو بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ تو جتنے بچے تھے وہاں پہ سب اپنے زندگی کے فیوچر کے بارے میں کہہ رہے تھے. سر میں ڈاکٹر بننا چاہتا, میں انجینئر, میں بہت بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہوں. ایک کسی غریب مسلمان کا بچہ تھا, اس نے کہا میں بڑا ہو کے غلام حسین بننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ماسٹر حیران ہے, پریشان ہے. یہ تجھے کیسے معلوم کہ تو بڑا ہو کے غلام حسین بنے گا؟ تو وہ بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری ماں حضرت فاطمہ کی سیرت پڑھا کرتی تھی, ان کی زندگی کے بارے میں مجھے پڑھ کے سنایا کرتی تھی. تو میں نے یہ سوچا کہ میں حسین تو نہیں بن سکتا, لیکن حسین کی سیرت پہ چل کے غلام حسین بن کے دنیا کو, سبحان اللہ بے شک, ماشاءاللہ زندہ باد, غلام حسین بنوں گا. حق ہے. اپنے بچوں کو نا
آپ جو کہتے بچہ آپ کا روتا ہے بیٹا موبائل لے لے، اب ماں بھی کہتی ہے، آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا، برا نہیں مانیے، کچھ لوگ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، آپ کے لیے نہیں ہے، کیمرے پہ بات بہت دور تک جائے گی، ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ پہلے کے زمانے میں جب بچہ روتا تھا نا تو ماں گود میں لیتی تھی، اسے چپ کراتی تھی، پیار کرتی تھی، کام کو روک دیتی تھی۔ بے شک۔ اب یہ ڈیجیٹل زمانہ ہو گیا، اب جب بچہ روتا ہے تو ماں موبائل لے کے دے دیتی ہے، لے۔ اب بچہ پب جی کھیلتا ہے، ماشاءاللہ، فری فائر کھیلتا ہے، کارٹون دیکھتا ہے۔ ہم نے اپنے بچے کو بتایا ہی نہیں۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو ہمارے گھروں میں پرانے زمانے میں مائیں بوڑھی جو تھی نا وہ کہانیاں سنایا کرتی تھی، کسی مجاہد کے بارے میں، کسی کے قصے۔ یہ دور ختم ہو گیا۔ آج کا بچہ رات کے 12 بجے تک، اب بچہ جب رو رہا ہے، بچہ نے ضد کر لیا، نہیں مجھے موبائل چاہیے، مجھے موبائل چاہیے، مجھے موبائل چاہیے، تو باپ کہتا بیٹا نہ رو، شام میں موبائل خرید دیں گے۔ اور باپ بھی کتنا بڑا بے وقوف سمجھدار تھا کہ 30,000 کا موبائل خرید کے دے دیا۔ اب وہ کیا پڑھے گا، اور بگڑ گیا وہ۔ 12 بجے رات میں پب جی کھیل رہا ہے، کہتا ہے دھر دھر دھر، پکڑ پکڑ پکڑ، مارو مارو مارو، بھاگا بھاگا بھاگا۔ یہی ہوا آج ہمارے قوم کے اندر، چھوٹا سا بھی بچہ آج بے حیا بے شرم ہو گیا ہے۔ سمجھ لیں میری بات، ہمارے زمانے میں کوئی دوسرا آدمی بھی کسی کے بچے کو ڈانٹ سکتا تھا۔ آپ لوگ تو بڑے ہیں، میں تو آپ سے چھوٹا ہوں عمر میں، آپ تو سب جانتے ہیں، ڈانٹ سکتا تھا، مار سکتا تھا۔ آج نہیں مار، آج تو ماں اس کی لڑائی کر لے گی اگر کوئی بول دیا، خبردار، بگاڑ دیا نا بچوں کو، بگاڑ دیا۔ سنیے سنیے سنیے، آج جو ہم رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ارے جو سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہوگی اسی کو لے کے آئیں گے اپنے گھر میں، اسی کو لے کر آتے ہیں لوگ، سب سے زیادہ ڈگری تلاش کرتے ہیں۔ اور وہ صبح میں 10 بجے سسر صاحب کو عادت ہے چائے پینے کی، اب وہ تلاش کر رہا ہے کہ بہو جگی ہوگی چائے لے کے آئے گی، بہو تو سو رہی ہے، وہ تو رات میں 2 بجے تک موبائل چلائی تھی، تو صبح میں سوئے گی نا۔ اب جب زیادہ اس کو پریشان کریے گا تو وہ یہی کہے گی کہ میں فری میں تھوڑی آئی ہوں، میرا باپ پیسہ دیا ہے اور تو لیا ہے اس کے بدلے میں آئی۔ کیا کریں گے، ہم تو کمزور ہو گئے نا۔ اور بچے ماں کے جسم میں ہوتے نا تو ماں فلم دیکھتی ہے۔ یہ ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے، میں اس کا نام بھی نہیں لیتا ہوں، یہ سیریل نکال دیا ڈرامہ، 80% عورتیں موبائلوں میں سیریل دیکھا کرتی ہے، اور جو اس میں دیکھتی ہے اس کو لگتا ہے یہ ریئل ہے، اور ان نااہلوں کو نہیں معلوم ہے کہ یہ ریل ہے، یہ ریئل نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ تماشا ہے۔ اور وہ جیسا جیسا دیکھتی ہے اس میں کیسے وہ اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، اس میں کیسے وہ اپنے ساس کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، یہ پورا نقشہ اپنی زندگی میں فٹ کر کے اپنے گھر کو عورتیں تباہ کر رہی ہے، اپنے گھر کو برباد کر رہی ہے۔ ان کے جسم سے بچہ ہوتا ہے، وہ بچے بے شرم ہوتے ہیں، بے حیا ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ آج دنیا میں بچہ دلیر کیوں نہیں پیدا ہوتا، بچہ مجاہد کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ماؤں کے سروں پہ آنچل نہیں ہے، ماں قرآن پڑھنے والی نہیں ہے، ماں نماز پڑھنے والی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ بیکار کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں بیکار کی بات نہیں کر رہا۔ ان علماء سے پوچھئے، یہ آپ کو بتائیں گے ہمارا ایک ایسا پیر ہے جسے غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں، ان کی ماں نماز بھی پڑھتی تھی، ان کی ماں تہجد بھی پڑھتی تھی، ان کی ماں 18 پارہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ تو غوث اعظم جب دنیا میں آئے بسم اللہ خوانی کے لیے، جب غوث اعظم کو مدرسہ لے کے جایا گیا، استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ، غوث اعظم 18 پارہ قرآن پڑھ کے سنا دیے۔ استاد کہہ رہے بیٹا، ارے جس استاد کے پاس اتنا پڑھا تھا وہیں جا کے پورا پڑھ لے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے کسی کے پاس نہیں پڑھا، میری ماں 18 پارہ قرآن کی حافظہ تھی، میں ماں کے شکم میں تھا، ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور میں نے سن سن کے 18 پارہ قرآن کو یاد کر لیا۔ میرے بھائی، ماں جب اچھی ہوتی ہے نا تو اولادیں بھی اچھے ہوا کرتے ہیں۔ ماں کا بہت اہم رول ہے۔ ایک بہت بڑی ڈی ایس پی نے کہا تھا، ایک عالم صاحب سے سوال کیا، بتائیے
یہ حاصل کلام جملہ ہے، گفتگو اب ختم کر رہا ہوں کہ آج تک دنیا میں دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ عالم صاحب نے کہا اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ آج تک دنیا میں دوسری کوئی ماں فاطمہ پیدا نہیں ہوئی، اس لیے حسین پیدا نہیں ہوا۔ میں اپنی ان نوجوان نسلوں سے کہوں گا، اگر صرف اپنے لیے بیوی لانا چاہتے ہیں، گوری ہو، خوبصورت ہو، زیادہ پڑھی لکھی ہو، فراٹے دار انگلش بولنے والی ہو، تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ جس طرح بھی چاہے آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے بیوی لے کے آئیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ماں لینا چاہتے ہیں تو پھر خوبصورت مت دیکھا کرو، پھر ترقی یافتہ مت دیکھا کرو، پھر یونیورسٹی کی ٹاپر مت دیکھا کرو۔ جب بچوں کے لیے ماں لانا چاہتے ہو تو پھر یہ دیکھا کرو کہ جس سے تم نکاح کرنے جا رہے ہو وہ کنیز فاطمہ ہے کہ نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے والی ہے کہ نہیں ہے، وہ قرآن پڑھنے والی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی بیوی نماز پڑھنے والی ہوگی، وہ صرف اپنے گھر کو نہیں سنبھالے گی، صرف اپنے گھر کو، اپنے حجرے کو، اپنے دروازے کو خوبصورت نہیں بنائے گی۔ اس ممبر سے کہہ کے جا رہا ہوں، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی خوبصورت بنا کے مصطفیٰ کا غلام بنا کے، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے گی، مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا، مسلمانوں کا شیبہ ہے محمد سے وفا کرنا، مسلمانوں کا شیبہ ہے محمد سے وفا کرنا۔ وقت بہت کم ہے، وقت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ میں اور اپنی گفتگو کو لمبی کروں۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہے گی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، پھر انشاءاللہ آپ سے باتیں ہوں گی۔ ہمارے قاری ارشاد صاحب قبلہ بڑی محبت مجھ سے فرماتے ہیں، یہ جب بھی مجھے کہتے ہیں میں ان کی باتوں کو ٹالتا نہیں ہوں، ہمیشہ لبیک کہہ کے ان کی باتوں پہ میں حاضر ہو جایا کرتا ہوں۔ میرے ساتھ کچھ سفر کے معاملات ہیں، کچھ مجبوریاں بھی ہیں، باوجود اس کے میں نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ کا حکم ہے میں ضرور آؤں گا۔ میرے بچپن کے ساتھی ہیں، اس لیے میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ نہایت شریف اچھے آدمی ہے، کئی سالوں سے آپ کے درمیان رہتے ہیں، ان کی عزت کرے، ان کی خدمت کرے، یہ علماء ہے، یہ حافظ قرآن ہے، ان کے محبت کرے، یہی آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ امام صاحب ہیں، ان کو کبھی بھی اپنی زبان کو اونچی کر کے نہ بولیے گا، کسی طرح کی کوئی بات نہیں، اچھا خیال کیجئے گا، یہی ہمارے اور آپ کے لیے اہم پیغام ہے۔ محبت کیجئے، یہ ہمیشہ آپ کے لیے کوشاں رہتے ہیں، آپ کو دین کی باتیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے، آپ سبوں کو بھی سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے، بڑے بڑے بچے ابھی حجرہ میں آتے ہیں، کبھی ریسیو کرنے آتے ہیں، بہت ادب کے ساتھ سلام کرتے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں، حضرت چائے پئیں گے، حضرت یہ لا کے دوں، وہ لا کے دوں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہیں مہمان بن کے آیا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ نرینیا چلے جانا مطلب اپنے دوسرے والے گھر پہ چلے جانا۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کو غلام حسین بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اکبر سا نوجوان بھی رن میں ہوا شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ وقت نہیں ہے، آئی ہیو نو ٹائم، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، لیکن ایک شعر میں پھر پڑھ کے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں گے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر زور سے کہیے یا حسین، اور زور سے ذرا بیداری آ جائے آپ میں، اور زور سے کہیے یا حسین، اور زور سے کہیے یا حسین۔ ایک شعر سنیے، میری گفتگو ختم ہے۔ حضرت اجازت ہے رحم الدین بھائی، اللہ سلامت ہے، سنیے۔ کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہے، بولیے بولیے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہے،
یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ میرے حضور ہمیشہ کمال کرتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں بے مثال کرتے ہیں۔ میرے حضور کو شمس و قمر سے مت جانو، ایسے کام تو ان کے بلال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔